اقلیت اور اکثریت کسی کے حق و باطل ہونے کا معیار نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں 30 کروڑ ہیں۔ حضرت یوسف مصر میں تنہا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہا کام شروع کیا۔ جو دوسری قوم غالب ہے، کیا وہ اکثریت میں؟ کیا برہمن اکثریت میں؟ کیا پارسی اکثریت میں؟ کیا بوہرے اکثریت میں ہے؟ کیا قادیانی اکثریت میں ہے؟ کیا شیعہ اکثریت میں ہے؟ کیا ان کی تعداد آپ کے مقابلے میں زیادہ ہے یا آپ کی زیادہ ہے؟ آج جو امت مسلمہ کو اقلیت کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ مایوسی کا شکار نظر آ رہی ہے، بہت صحیح ترجمانی کی دوست نے۔ آپ پوری تاریخ میں اکثریت میں کب رہے مجھے بتائیے؟ پوری 1400 سال کی تاریخ آپ اکثریت میں تھے کب؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ آپ نے مرویات واٹس ایپ میں واقعات پڑھا ہوگا، ایک بزرگ دعا کر رہے تھے اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے قلیل میں سے بنا دے۔ لوگوں نے کہا یہ قلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ہر جگہ پر کہا شکر گزار تو بہت قلیل ہے، شیطان کی مکاری سے بچنے والے تو قلیل ہے، وہ قلیل مجھے دے دی، میں حق کی اتباع کروں گا اگر سے اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، میں باطل کی اتباع نہیں کروں گا چاہے اس کے ساتھ پوری دنیا ہو جائے۔ اقلیت اور اکثریت کسی کے حق و باطل ہونے کا معیار نہیں ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت علمی کتاب ہے السواد الاعظم، السواد الاعظم، جس میں حضرت نے اتبعوا السواد الاعظم نامی کی حدیث کی تشریح کی ہے۔ اہل حق جس میں اکثریت میں ہو، جمہور علماء جس طرف اکثریت ہو، وہ قابل ترجیح ہے۔ محض عددی اکثریت معیار نہیں ہے، اہل تقوی کی اکثریت معیار ہے۔ سروں کو نہیں گنا جائے گا، سروں کو نہیں گنا جائے گا، سروں کو تولا جائے گا، یہ اسلامی مزاج ہے۔ دوسری بات، محی الدین قراداغی دنیا کے ماہرین معیشت میں ان کی کتاب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ مسلم اقلیتی ممالک ہے۔ آپ اس ملک میں 30 کروڑ ہیں۔ حضرت یوسف مصر میں تنہا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہا کام شروع کیا۔ آپ مولانا سجاد صاحب کے سورہ یوسف کی تفسیر کو سنیے، سورہ کہف کی تفسیر کو سنیے۔ انہوں کا استعمال پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے ہم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہا صبر اور تقوی کو اپنایا، قید خانے میں بھی دعوت دی، ماحول میں بھی بچایا، نافع بن کر رہے، نافع بن کر رہے۔ حضرت یوسف نے پورے معاشی نظام کو بدلا، تقسیم غذا کے نظام میں امانت داری بتلائی، خواب بھی بتلایا، تعبیر بھی بتلائی، خود عملی شکل بھی اپنائی، اور پورا ایگریکلچر سسٹم، پورا زرعی نظام حضرت یوسف نے غذا کی افزائش کروا کر، امانت داری سے اسٹور کروا کر، یہ ایک ایک جزیہ کوئی آسان نہیں ہے، مملکت کے نظام کو بدلا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دعوت کا معجزانہ اسلوب، یہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے۔ ہمارے اکابر نے کیا نہیں لکھا ہے، کس قدر بے اعتمادی اور ہلکا پن
زمانے کی چمک دمک کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ ایک بزرگ کی پوری سوانح پڑھنے والے نہیں ملتے، پوری کتابیں پڑھنے والے تو چھوڑیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بادشاہ وقت کے سامنے اسلام پیش کیا۔ بادشاہ نے جب اسلام قبول کیا اور اس کا اظہار کیا تو پورے وزراء پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اتنا حضرت یوسف علیہ السلام نے کام کیا۔ اور سجاد صاحب فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ جیل خانے میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانے کے آنے سے پہلے ہی دعوت دینا شروع کر دی۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اور یہاں بادشاہ مصر کے ساتھ سالہ سال رہنے کے بعد، کچھ کر کے بچانے کے بعد، انقلاب لانے کے بعد پھر اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ سمجھنا ہوتا ہے، رواجی تبلیغ کر کے آدمی نہ سمجھے کہ میں تبلیغ سیکھ گیا۔ بہت علمی گہرائی ہے، تفسیری پہلو ہے، تاریخ کے اتار چڑھاؤ ہے، فقہی موضوعات ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اقلیت اور اکثریت اصل نہیں ہے، منظم ہونا اصل ہے، مؤثر ہونا اصل ہے، تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہونا اصل ہے۔ اچھا، جو دوسری قومیں غالب ہے کیا وہ اکثریت میں؟ کیا برہمن اکثریت میں؟ کیا پارسی اکثریت میں؟ کیا بوہرے اکثریت میں ہے؟ کیا قادیانی اکثریت میں ہے؟ کیا شیعہ اکثریت میں ہے؟ کیا ان کی تعداد آپ کے مقابلے میں زیادہ ہے یا آپ کی زیادہ ہے؟ اس موضوع پر تاریخ میں لکھا گیا، اقلیت میں ہونا تو اور حوصلوں کو بلند کرتا ہے، اقلیت میں ہونا تو ہمیشہ چیلنجنگ موڈ میں رکھتا ہے آدمی کو۔ کیا یہودی اکثریت میں ہے؟ کیا یہودی اکثریت میں ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انگلینڈ میں ایک پارک میں گئے، ایک چھوٹے سے بچے کو شام میں اثر کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا تم کھیلو گے نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو پڑھنا ہے۔ کیا وجہ ہے تم کھیلنا نہیں چاہتے؟ تو اس بچے نے کہا میرا ایک ایسی قوم سے تعلق ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ علامہ اقبال نے پوچھا کس قوم سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا میرا تعلق قوم یہود سے۔ تو اقلیت اور اکثریت اصل نہیں، منظم اور مؤثر اور تعلیم یافتہ اور بامقصد اور اجتماعی ضرورتوں پر مجتمع قوم کا ہونا ضروری ہے۔ قربانی دینے والی قومیں، آپ کو جس فرقہ پرست تنظیم سے شکایت ہے اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے کار سیوک ہیں، ایسے رضاکار ہیں کہ جو پوری زندگی وقف کر کے آئے کہ ہندوستان کے جس چپے میں بھیج دیجئے، جسم کی جوڑے پر جا کے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ہندوتوا کو زندہ کرنے کے لیے۔ قربانی کا جذبہ، قومی مفادات کو ذبح کر، قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینے کا جذبہ۔ قوم کی ضرورت کیا ہے؟ آئی پی ایس بننے کی، میں آئی پی ایس بنوں گا۔ قوم کی ضرورت کیا ہے؟ سپریم کورٹ تک جانے کی، میں جا کے بتاؤں گا۔ قوم کی ضرورت کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آشرم میں جا کر آئندہ کی نسل کو تیار کرنے کا، تو وہ کرنے کے لیے تیار۔ ہم اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں انفرادی تقاضوں کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، قومی تقاضوں کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ ایک کرسچن، جان باسکو ایک عیسائی ہے، اس کے اسکول، اس کے کالج ملک بھر نہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، مرتے وقت وصیت کر کے مرا، پوری جائیداد مردہ عیسائیت کو زندہ کرنے کے۔ میں یہ سب کہہ کر مسلم قوم کی توہین کرنا نہیں چاہتا، اوقاف کے بڑے بڑے نمونے ہمارے پاس بھی ہیں،
لیکن میں تصویر کے اس رخ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مایوسی کا یہ رخ ختم ہونا چاہیے اور کام کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ آپ قومی تقاضوں کو ترجیح دیجئے، اقلیت میں رہ کر بھی آپ غالب آ جائیں گے اگر آپ نے ذاتی مفادات کو ذبح کر دیا۔ ابھی جو موجودہ حکمراں پارٹی ہے، اصل جو اس کے پرانے اور سینئرز ہیں ان کو پیچھے ڈال دیا گیا اور گجراتی قائدین مسلط ہو گئے، قابض ہو گئے۔ قابض ہونے کے باوجود آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے دوسری سیاسی پارٹی بنائی۔ سینئرز اور پرانوں کی علیحدگی نے ان کو اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا تو گوارا کیا، لیکن دوسری پارٹی بنا کر قوت کو منتشر کرنا گوارا کیا۔ یہاں مدرسے کے سامنے مدرسہ کھلتا ہے، مسجد کے سامنے مسجد بنتی ہے، مکتب کے سامنے مکتب کھلتا ہے، اور ایک ہی جماعت، ایک ہی تنظیم، ایک ہی شیخ کے ماننے والے دست و گریبان بھی ہو جاتے ہیں، سامان بھی ایک دوسرے کے پھینکنے لگ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان سب کے نزدیک اپنا جماعتی، جمعیتی، شخصی، خاندانی مفاد زیادہ اہم ہے قوم کی اجتماعیت کے مقابلے میں، امت کی وحدت کے مقابلے میں۔ کہ بہت کسی کے بارے میں بدگمانی کے بغیر اپنے لیے صحیح لاعمل طے کرنے کی